اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس ٹی روحانی وظائف میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی سلامتی میں رکھے، ہر پل ہر لمحہ، آمین ثم آمین۔ آج جو میں وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ قرآن پاک کے سورہ فتح کا وظیفہ ہے، اور سورہ فتح جو ہے وہ قرآن پاک کے 26ویں پارے میں موجود ہے۔ تو اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ان سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا، میری ویڈیو کو لائک کیا اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کیا اور اپنے اچھے اچھے کمنٹس بھی مجھے دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے نئے آنے والے ویورز سے میری درخواست ہے کہ وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ کیا پتہ آپ کی یہ چھوٹی سی نیکی کسی کے کام آئے اور دنیا میں اور آخرت میں آپ کو کتنا اجر ملے، اللہ تعالیٰ دے، کتنا فائدہ آپ کو ہو۔ تو میری جو ویڈیوز کو آپ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے۔ بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور پوری آسانی کے ساتھ مل سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اچھے اچھے کمنٹ سے بھی مجھے ضرور نوازیے گا۔ اب میں باقاعدہ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو میرا آج کا جو وظیفہ ہے وہ سورہ فتح کے بارے میں ہے، جو کہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 26 میں موجود ہے۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو کچھ سورہ فتح کے فضائل بتانا چاہوں گی، کچھ احادیث کی روشنی میں میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں، آپ کے نالج کے لیے، آپ کے انفارمیشن کے لیے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے۔ تو سورہ فتح جو ہے ہر کام میں فتح کے لیے بہت اکثیر ہے، خاص کر دشمنان دین پر غلبہ پانے کے لیے بہت ہی لاجواب ہے۔ اگر دین کو، اسلام کو جو ہے وہ دشمن سے خطرہ ہو کہ وہ غلبہ پانے والے ہیں، تو یہ جو سورہ فتح ہے یہ اس کے لیے بہت ہی زبردست ہے۔ تو اپنا ظاہر سی بات ہے، اسلام ہمارا بہت پیارا دین ہے، تو اس کی حفاظت کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ اس لیے جب کبھی آپ کو لگے کہ آپ کا ایمان یا دین خطرے میں پڑ گیا ہے تو تب بھی آپ اس سورت کو پڑھ کے تو اپنے دین کو فتح دلا سکتے ہیں۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں چند روایات بھی حسب ذیل ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں ترتیب سے۔ حدیث نمبر 1 میں ہے، ابن سعد نے مجمع بن جاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سورت کو لے کر آئے تو عرض کی کہ یہ سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بہت مبارک ہو۔ جبرائیل کی مبارکباد کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی۔ یہ بخاری شریف میں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اور فرمایا، مجھے اس سورت کے بدلے میں وہ تمام چیزیں پسند نہیں جن پر سورج نے طلوع کیا ہو۔ یہ ترمذی میں ہے۔ اور اگلی جو حدیث ہے اس میں کچھ اس طرح ارشاد گرامی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ سورت مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن پر سلوط ہوا ہو۔ یہ بخاری شریف میں ہے۔ ترمذی اور بخاری شریف کی حدیث ایک جیسی ہیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں، تو اس میں لکھا ہے کہ صلح حدیبیہ سے واپسی میں مکہ اور مدینہ کے راستے میں اس سورت کا نزول ہوا، یہ سورت نازل ہوئی۔ اور جب یہ سورہ فتح نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی جو مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ یہ بھی بخاری شریف میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہر چیز سے جو سب سے زیادہ پیاری چیز ہے
وہ صورت فتح ہے، اور فتح کا مطلب ہی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اور پھر اگلی حدیث میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت کے نزول کے بعد فرمایا کہ مجھے یہ صورت فتح زمین کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ اس حدیث میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سورہ فتح جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کی ہر چیز سے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اب اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جو آدمی اس صورت کو رمضان المبارک کی پہلی رات میں یاد کرے گا، اس سے قرآن مجید یاد ہو جائے گا۔ یہ تفسیر روح المعانی سے ہے۔ سورہ فتح کو رمضان المبارک کی پہلی رات میں یاد کرنے کا مطلب کہ جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے تو اس وقت آپ نے اس صورت کو یاد کرنا ہے۔ اس کے یاد کرنے سے آپ کو جو ہے قرآن مجید زبانی یاد ہو جائے گا، جسے دوسرے معنوں میں حفظ کرنا بھی کہتے ہیں۔ تو جس انسان کو شوق ہے کہ وہ قرآن مجید اسے سارے کا سارا حفظ ہو جائے، تو اس کے لیے یہ عمل بہت ہی زبردست ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو اس کو یاد کر لے۔ کام کوئی بھی ناممکن نہیں ہوتا، تھوڑا سا مشکل ضرور ہوتا ہے، اور جو سورہ فتح ہے وہ تھوڑی سی ذرا لمبی ہے تو آپ کو تھوڑی سی دقت ہوگی، لیکن جن انسانوں کو شوق ہے، جن لوگوں کو شوق ہے کہ وہ قرآن پاک کو زبانی یاد کر لیں، تو میرا خیال ہے شوق کے آگے پھر کوئی چیز آگے رکاوٹ نہیں بنتی، پھر انسان شوق میں ہی سب کچھ سیکھ جاتا ہے۔ اگر آپ کو شوق ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس صورت کو زبانی یاد کر لیں گے، اور اس کی برکت سے جو ہے وہ آپ کو پورا قرآن پاک بھی یاد ہو جائے گا۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ جب کوئی بھی انسان جو ہے قرآن پاک کو زبانی یاد کرتا ہے تو کوشش کیجئے کہ ڈیلی جو ہے نا اس کو آپ ریپیٹ بھی کیا کریں، پڑھا بھی کریں، وضو با وضو حالت میں پڑھا کریں، تاکہ آپ کو بھولے نہ قرآن پاک جو آپ نے حفظ کیا ہوا ہے۔ کیونکہ اگر ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں اور پھر ہم کچھ ٹائم کے لیے اسے پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ہمارے دماغ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور ہمیں بھولنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کسی بھی صورت کو، کسی بھی واقعے کو جو ہے وہ یاد رکھنے کے لیے ہمیں اس کو روز نہ صحیح دوسرے تیسرے دن جو ہے اس کی دہرائی کہہ لیں آپ کہ دہرائی کرنی پڑے گی، کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے نا یاد کرنے میں ذرا ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن بھولنے میں جو ہے وہ ٹائم نہیں لگتا۔ اس لیے دوبارہ جو اتنی محنت کرنی پڑے پھر سے نئے سرے سے، تو سب سے اچھا تو حل یہی ہے کہ جو ہمیں قرآن پاک کی صورتیں یاد ہے زبانی، ان کو ہم جو ہے وہ ڈیلی تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کر دیں، اسے دوبارہ دہرائی کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اگر قرآن پاک جو ہے آپ حفظ کر کے بھول جاتے ہیں تو اس کا بھی بہت سخت گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ وہ قرآن پاک تو ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے سینوں میں محفوظ ہے۔ ان صورتوں کو زیادہ نہ صحیح لیکن ایک آیت کہہ لیں یا دو آیتیں، جیسے چھوٹی چھوٹی صورتیں سورہ قدر ہوگی، سورہ فلق ہوگی، اس طرح جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان کو بھی اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں۔ ایک تو اس سے آپ کے نامہ اعمال میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی نیکیاں بھی بڑھیں گی، دوسرا آپ کے کاموں میں بھی برکت ہوگی، اور سب سے بڑی بات کہ آپ کو ادھر بھی اس کا اچھا اجر ملے گا اور اگلے جہاں میں بھی آپ کو اچھا ہی اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ جو بھی قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ آپ کو یاد ہے تو وہ آپ کو بھولے نہ۔ جو شخص اسے سفر میں جاتے ہوئے پڑھے تو وہ سفر میں محفوظ رہے گا۔ اگر آپ نے کہیں جانا ہے، کسی سفر پر جانا ہے، تو گھر سے نکلنے سے پہلے جو ہے آپ ایک دفعہ اس صورت کو پڑھ لیں، اور اگر جہاز میں جانا پڑ جائے تو جہاز باخیریت پہنچے گا تو اس کی سواری سے پہلے بھی آپ یہ جو ہے صورت کو پڑھ لیں۔ غرض کہ آپ جس سواری پر بھی پڑھیں، جس سواری کے لیے بھی پڑھیں، تو اس میں حفاظت اور امن وہ پائے گا۔ اور اگر آپ کا کوئی ایسا کام ہو جس میں آپ کو فتح حاصل کرنی ہو تو اس صورت میں اس صورت فتح کو 41 مرتبہ پڑھ کر اس کام کو کرنے کے لیے دعا کی جائے
इंशाअल्लाह ताला कामयाबी और नुसरत पाएगा। ये कुछ फ़ज़ाइल थे सूरह फ़तह के बारे में, जो मैं समझती हूँ कि हर इंसान को पता होना चाहिए। अमूमन जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन बहुत करते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, किस तरह हो गया। तो बाज़ दफ़ा फिर माँ बाप भी लाजवाब हो जाते हैं, माँ बाप को क्योंकि आंसर पता ही नहीं होता। तो फिर माँ बाप को भी अपनी जगह पे थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है कि हमारे बच्चों ने हमसे ये सवाल किया और हमें उसका आंसर नहीं आता। अगर आप बच्चों के क्वेश्चन के आंसर आप दे देंगी तो बच्चों को भी ये पता चल जाएगा कि हमारे पेरेंट्स के पास भी इस्लामी नॉलेज है। अब चलती हूँ मैं वज़ीफ़े की तरफ। और वज़ीफ़ा कुछ इस तरह से है कि आपका कोई भी ऐसा काम रुका हुआ है, अटका हुआ है, जैसे उमूमन बाज़ हम मुकदमा उलझ जाता है, ख़ासकर ये ज़मीन जायदाद के मुकदमे हो गए, ठीक है। इसमें इंसान उलझ कर आ जाता है और एक मुकदमा एक ऐसी चीज़ है कि इंसान इसमें अगर फंस जाए तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उमूमन इसी को मैं आपको मिसाल देती हूँ कि अगर किसी के मुकदमे में कामयाबी हासिल करनी हो या किसी भी काम में उसको कामयाबी हासिल करनी हो, तो इस सूरत को जो है वो 41 बार पढ़कर इस काम के करने के लिए दुआ करें। अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ लें। तो इंशाअल्लाह ताला आप कुछ ही दिनों में देखेंगी कि आपका काम कितनी जल्दी हो गया है। इस अमल की जो मुद्दत है वो 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन है। तो ये आप अमल करें तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इसके साथ साथ 5 वक्त की नमाज़ ज़रूर अदा कीजिएगा, क्योंकि नमाज के बगैर कोई भी वज़ीफ़ा जो है वो कारगर नहीं होता, कोई भी वज़ीफ़ा असर नहीं करता। और वज़ीफ़ा जो भी करें मुकम्मल तवज्जो और ध्यान के साथ किया करें और ज़हन में अपने उस मकसद को रखा करें जिस मकसद के लिए आप वज़ीफ़ा कर रही हैं। और इसके साथ साथ मेरे हर वज़ीफ़े के करने की इजाज़त आम है, इससे मुझसे इजाज़त लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप बिला झिझक मेरा हर वज़ीफ़ा आसानी से कर सकती हैं। और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि जब तक आप वीडियो पूरी सुनेंगे नहीं, आपको अमल पूरा पता लगेगा ही नहीं, तो आप वो अमल कैसे करेंगे। फिर आप में से बहुत से लोग ऐसे ही सिर्फ वज़ीफ़ा देख के तो वज़ीफ़ा कर लेते हैं, फिर वो कहते हैं जी हमारा ये काम नहीं हुआ। पूरी वीडियो को ध्यान से देखा करें, इसमें बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ साथ मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। हो सकता आपके मुँह से निकली दुआ मेरी ज़िंदगी को भी आसान बना दे, क्योंकि मुश्किलात और परेशानियाँ और टेंशन तो हर इंसान के साथ लगी ही रहती हैं। इसके साथ साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।